جلسے کی ہم نے بہت بات کر لی. 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اب جو اناؤنس ہوا ہے وہ آپ کو ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا, یا اس میں بھی کوئی چیز آگے پیچھے ہو کے کوئی پیغام آنا جانا اور دوبارہ ملتوی تو نہیں ہو جائے گا؟ ہونا تو نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. آپ کی امید ہے کہ ہو جائے گا اس دفعہ؟ وہ بالکل ہوگا. آپ تیار ہیں؟ کیا تیاری ہے؟ اپوزیشن اتحاد تیار ہے؟ مطلب تیار تو ہے, ساری تحریک انصاف تیار ہے, بہت سارے لوگ ہیں, بہت بڑا جلسہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمارے حلقے نہیں کھولنے دے رہے, اور جو ہمارے ساتھ جو ہماری سیٹیں جا رہی ہیں یا ہماری سیٹوں پہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملنے نہیں دے رہے قاضی صاحب. تو جب قاضی صاحب جائیں گے تو 4 حلقے کھلیں گے, جب وہ قاضی صاحب چلے جائیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے, تو اس وقت 4 حلقے کھلیں گے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ 4 حلقے کھل جائیں گے اس وقت؟ میں ہم تو نجومی نہیں ہیں, آپ سر سیاسی پامسٹری نہیں ہے, لیکن یہ ہوتا ہے لوگوں کے متعلق, ہر سیاسی پارٹیوں کی رائے ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ سیاسی پارٹیوں کا حق ہوتا ہے. میں اعتراض کرتا ہوں کہ فلانی سیٹ میں نے جیتی ہے تو یہ میرا حق ہے کہ وہ کھول دی جائے, وہ تو کھولنی پڑیں گی. باقی یہ جو دوسری بات ہے, چونکہ آپ کا سوال بھی نہیں ہے, یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے, جی جی, میں تو اس رائے کا ہوں, سارے لوگ سن رہے ہیں, پاکستان کی سارے ادارے بشمول سیکیورٹی ایجنسیز یا سیکیورٹی ہماری جو افواج پاکستان ہے, کوئی آدمی, کوئی عورت, کوئی انڈسپنسیبل کوئی نہیں ہوتا. کسی صورت میں بھی کسی بھی موقع میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس کے حامی نہیں ہیں؟ کسی بھی, جوڈیشری میں ہو, فوج میں ہو, انجینئرنگ میں ہو, کوئی انڈسپنسیبل نہیں ہوتا. اس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے. نئی لیڈرشپ آتی ہے, اگر وہ پروموٹ کرتے وہ غریب رہ جاتے ہیں. میرے خیال میں اصولی طور پہ پاکستان میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے, نو پروموشن, نو ایکسٹینشن ٹو اینی پرسن. صحیح ہے. اور آپ کی کوئی خاص ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی سے؟ کیونکہ سیاست میں تو کوئی چیز گیو اینڈ ٹیک نہیں, فری نہیں ہوتا. میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. میں سن 1990 سے تقریباً حساب میں نے نہیں کیا, گنا نہیں ہے, 5ویں دفعہ یا 6ٹھی دفعہ, یعنی اگر میں چاہتا یہ منسٹری لینا, یہ ایکسیپٹنس اور یہ پرسنٹیج میں بھی کچھ وہ کر لیتا. نہ میں نے کبھی خواہش ظاہر کی, اور نہ میں نے کبھی یہ خواہش کہ میں جھنڈا لے کے گاڑی پہ لگاؤں, وزیر باتدبیر بنوں. اچھا جگزئی صاحب یہ بتائیں کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں خبریں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ نواز شریف صاحب کا لندن جانے کا کچھ پلان بن رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی کانوں میں یہ خبر آئی ہے؟ اخبار میں آیا تھا, لیکن بلکہ یہ آیا تھا, آپ کی ٹی وی میں بھی آیا تھا کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں معائنہ کرنے کے لیے وہ جاتے رہتے ہیں, تو شاید جا رہے ہیں, بڑی خبر تو نہیں ہے کہ وہ. اچھا جگزئی صاحب, اب ایک اور چیز ہے کہ جو بڑا سنگین خطرہ بھی ہے ہمارے لیے, ایک بہت لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمارے متعدد صوبوں نے دہشت گردی کے واقعات فیس کیے ہیں ماضی میں, اور اب دوبارہ سے یہ جو دہشت گردی کا ایک ناسور ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. خیبر پختونخوا کو دیکھیں, بلوچستان کو دیکھیں, بلوچستان کی تو پچھلے دنوں میں بہت ہی تکلیف دہ خبریں سامنے آئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے ایک پیریڈ جو ایسا دیکھا ہے کہ جس میں یہ ساری چیز ختم ہو گئی تھی, طالبان افغانستان میں آ گئے, ان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک تھے, ان کا آنا جانا لگا رہا, وہاں پر دہشت گردی کا معاملہ انڈر کنٹرول تھا, وہاں پر کوئی پرابلم نہیں تھی اس بارڈر پہ, اس طرف بلوچستان میں بھی معاملات قدرے بہتر تھے. یہ اچانک سے کیوں دہشت گردی نے سر اٹھایا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ہم بات جب درمیان سے شروع کرتے ہیں پھر سمجھ کسی کو نہیں پڑتی. پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ ہم نے بین الاقوامی جنگوں میں اس ملک کو فرنٹ اسٹیٹ بنایا. اس کے نتیجے میں یہ بندوق, چورے, چاقو, یہ تماشے ہمارے ملک میں چلے آئے. ہماری اپنی ایجنسیوں کے بڑے ذمہ دار لوگوں کی انٹرویوز موجود ہیں کہ ہم نے افغانستان کی جنگ میں 90,000 انسانوں کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی. دہشت گردی مینز دھماکوں وماکوں کی ٹریننگ دی. بات یہ بنیادی طور پہ بھی بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے, بے انصافی کدورتیں بڑھاتی ہے لوگوں کے درمیان, اس کا نتیجہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں. میرا اب بھی ایمان ہے, ٹھیک ہے, میں اس پہ اپنی رائے رکھتا ہوں. خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچ علاقے کے بلوچستان کے پشتون یا بلوچ علاقے میں ہو یا کہیں اور ہو, اس کی بنیادی وجہ اگر اب جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بے انصافی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب میں اب بھی اس رائے کا ہوں کہ اگر ہم
ایمانداری سے سندھی وطن کے جو نعمتیں ہیں، سائل اور وسائل، بلوچ وطن کے جو سائل و وسائل ہیں، پختونخوا وطن کے جو سائل و وسائل ہیں، اگر ان پہ ہم وہاں کے رہنے والوں کا بنیادی تھوڑا سا حق تسلیم کر لیں، میرے خیال میں یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. یہ بھی تو معافی چاہتا ہوں میں وہ اصطلاحات کا ماہر نہیں ہوں، یہ بھی تو دہشت گردی ہے کہ آپ بائی فورس کسی کی چیز چھینتے ہیں. یہ بھی تو دہشت گردی ہے کہ آپ کسی کے علاقے میں جا کے بائی فورس، یہ بھی تو دہشت گردی کی بنیاد ہو جاتی ہے. کبھی کبھی تو شک پڑتا ہے کہ بعض، میں الزام تو نہیں لگا رہا، سارے لوگ سن رہے ہیں، ابھی بلوچستان کے جو مسئلے کو ہوا دی جا رہی ہے اور ہوا دینی چاہیے بھی تھی. راڑا شم بالکل جغرافیہ سے ناواقف لوگ اگر نہ جانتے ہوں، راڑا شم میں روڈ بند کر دیا گیا ہے، وہاں سے پبلک بسیں چلتی ہیں، اس راستے سے بھی چلتے ہیں، جوب کے راستے سے بھی چلتی ہیں. یہاں سے ڈپٹی کمشنر آفس ہارڈلی 10 منٹ کے فاصلے پہ، صحیح ہے، اور سارے پہاڑوں پہ مسلح ایف سی کے چیک پوسٹ ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو اتار رہے تھے، پوچھ رہے تھے، یہ 7 گھنٹے ایسے آرام سے کیوں بیٹھے رہے، کیوں کھڑے رہے؟ ویئر واز ایڈمنسٹریشن، سویلین ایڈمنسٹریشن، ملٹری ایڈمنسٹریشن؟ یہ تو حالت جنگ کا صوبہ ہے. صحیح ہے. آپ نے 8 گھنٹے انسانوں کو، مسلح لوگوں کے اس پہ چھوڑا ہوا تھا، تو اس پہ آدمی کا شک پڑتا ہے. ورنہ میں شہباز، میں وزیر اعظم میں بھی گیا تھا، وزیر داخلہ بھی گئے تھے، ہمارے سرفراز بگٹی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، نہ کسی نائب تحصیلدار کو، نہ کسی تحصیلدار کو، نہ اے سی کو، نہ ڈپٹی کمشنر کو، نہ کمشنر کو، نہ بریگیڈیئر، نہ جرنیل، کسی کو نہ کسی نے معطل کیا، نہ کسی کو نکالا گیا. جی، ذمہ داری کا تعین نہیں کیا. کچھ تو ہونا چاہیے تھا. بھائی یو آر سسپینڈیڈ. صحیح ہے. ٹرمپ پہ ایک فائر ہوا ودن 2 days. معلوم بھی ہوا کہ آدمی کون تھا، کہاں سے اسلحہ لایا، کیسے چڑھا تھا، کہاں سے فائر کی تھی، اور جو ذمہ وار تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ بس میں، وہ عورت تھی آپ کی طرح، بیٹی تھی کوئی، اس نے استعفیٰ دے دیا کہ سوری، میں کیسے انٹیلیجنس ہے. یہاں بے حساب لوگ مر رہے ہیں. کھرم میں ایک دن میں پہلے حملے میں 50 آدمی مارے گئے. صحیح ہے. اور یہاں بیٹھا ہے میرا دوست ایاز، یا کسی کو بولنے نہیں دیا تھا. پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کو کیا حل لگتا ہے؟ کیا دہشت گردی کا حل آپریشن ہی ہے، یا بیٹھ کے ان سے بھی بات کریں جو ناراض ہیں آپ سے؟ ہم یا مسلمانی کی بات کرتے ہیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، یا جمہوریت. ہم کچھ نہیں مانتے. 8 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس ملک کے آنتیاں نکالنا، اس ملک سے سب کچھ پیٹ پہ چھڑیاں مارنا، یہ ہمارا سب کا حق ہے. اے دلو اقرب للتقوی، قرآن کریم کا حکم ہے. آپ عدل کریں، آپ کے تقوی کے قریب ہو جائیں. جس سوسائٹی میں عدل ہوتا ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے.